دیندار بنائے، انہیں نمازی بنائے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، آئے لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے؟ 7 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ، اور 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھیں ان کو مارو اور مار کر مسجد میں لے کر کے آؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو، انہیں نماز کے بارے میں بتاؤ۔ 7 سال کے ہو جائے مسجد میں لے کر کے آؤ، 10 سال کے ہو جائے مارو۔ اسلام کے اندر کسی بھی عمل کے لیے اتنی سختی نہیں ہے، لیکن نماز کے معاملے میں اتنی سختی ہے، فرمایا جا رہا ہے 10 سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے، اپنے بچوں کو مار کر کے مسجد میں لے کر کے آؤ اور انہیں نماز پڑھاؤ۔ میرے بھائیوں اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، انہیں دین سکھاؤ، اسلام سکھاؤ۔ میرے بیٹے کھانا جب کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، انہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کراؤ۔ اللہ ایک صحابی ہے، نام ہے ان کا عمر بن ابی سلمہ، وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ، آئے بچے اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور وہاں سے کھا جو حصہ تجھ سے زیادہ نزدیک ہو۔ آپ بھی اپنی اولاد کو سکھائیں، آئے بیٹا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تھوڑا نکالو اور جہاں سے قریب ہو وہاں سے کھاؤ۔ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب بیت الخلاء سے نکلو یہ دعا پڑھو غفرانک۔ آئے میرے بیٹے جب تم مسجد میں داخل ہو یہ دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جب مسجد سے نکلو یہ دعا پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک۔ آئے میرے بچے جب دودھ پیو تو یہ دعا پڑھو اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ۔ تو اپنے بچوں کو دعائیں یاد کرائیں، ان کو اسلامی سانچے میں ڈالیں، ان کی اسلامی تربیت کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اپنے بچوں کو مسلمان بنائیں، اپنے بچوں کو ایمان والا بنائیں، ان کے ایمان کو ان کے عقیدوں کو مضبوط کریں اور انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں، انہیں دعائیں یاد کروایا کریں، انہیں قرآن یاد کروایا کریں۔ اپنے بچوں کو جب کہیں لے کر کے جائیں تو ان سے کہیں بیٹا سلام کرو، اپنے بچوں کو سلام سکھائیں۔ آج لوگ کیا سکھا رہے ہیں؟ بیٹا ٹاٹا کرو، ٹاٹا انکل جی ٹاٹا، بیٹا ہائے کرو، ہائے انکل جی ہائے ہائے۔ بچوں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ ہائے ہائے۔ جب یہ چھوٹے میں ہائے ہائے سیکھتا ہے تو مرتے دم تک یہ ہائے ہائے ہی کرتا رہتا ہے۔ بچوں کو ٹاٹا سکھایا جا رہا ہے، ہائے ہائے سکھایا جا رہا ہے، یا گڈ مارننگ، پھر گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ۔ میرے بھائیوں مسلمان ہیں، اپنے بچوں کو سکھائیں گڈ مارننگ نہیں، گڈ مارننگ نہیں، انہیں دعا سکھائیں۔ بیٹا جب اٹھو تو دعا پڑھو۔ سو کر اٹھنے کی دعا کون سی ہے؟ اپنے بچوں کو سکھائیں بیٹا جب سونے جاؤ، لیٹنے جاؤ تو تسبیحات پڑھ لیا کرو، آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، سورہ ملک پڑھ لیا کرو، تربیت کرے ان کی۔ میرے بھائی تو ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی ایمانی تربیت کرے۔ ماں باپ کے اوپر ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ میرے پیارے بھائیوں اپنے بچوں سے پیار کرے، محبت کرے۔ آج بڑے ہمارے اور آپ کے سماج میں ایسے باپ ہوتے ہیں جو بڑے سخت ہوتے ہیں، ہمیشہ ڈنڈا لے کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ نہیں، اپنے بچوں سے پیار کرو، ان سے بولو۔ اللہ کے نبی اپنے نواسوں کو لے کر، حسن اور حسین کو لے کر گود میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ گزرے، کہا اللہ کے رسول ہم نے آج تک اپنے بچوں کو ایسے پیار نہیں کیا آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہم نے کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیا، آپ اپنے بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت کو اٹھا لیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ من لا یرحم لا یرحم، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ چلا اپنے بچوں سے پیار کرو، ان سے بولو، ہنسو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے پیارے بھائی ہمیشہ گھر کے اندر وہ تناؤ کا ماحول نہ بناؤ، اپنے بچوں سے ہنسو، بولو، پیار کرو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں
اپنے بچوں پر نگاہ رکھو، اپنی بیٹی پر نگاہ رکھو، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں سے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا تیرا بیٹا یہ کر رہا تھا تو کہاں تھا، تیری بیٹی یہ کر رہی تھی تو کہاں تھا۔ میرے پیارے بھائیو اپنے بچوں پر نگاہ رکھو، آئے میرے بیٹے اتنی رات میں کہاں سے آ رہے ہو، میں نے تمہیں اتنے روپے دیے کہاں خرچہ کیے۔ اپنی بیٹی پر نگاہ رکھو، اس کی سہیلی کون کون سی ہے، وہ کہاں جا رہی ہے، شام کے 4 بجے گئی تھی، رات کے 8 بجے کہاں سے آ رہی ہے، وہ فون پر کس سے بات کر رہی ہے، اس کے فون میں نمبر کس کا ہے، یہ اس کے پاس پین کس کا ہے۔ میرے پیارے بھائیو اپنے بچوں پر نگاہ رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، تو اپنی ذمہ داریوں کا خیال کیجئے۔ تو میرے پیارے بھائیو یہ چند باتیں ہیں، چند حقوق ہیں جو ماں باپ کے اوپر اولاد کے تئیں ضروری ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کا حق ادا کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں میں نے چند چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے اور ماں باپ کے اوپر اولاد کا کیا حق ہے۔ اولاد کے اوپر ماں باپ کا حق یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کریں، ان کو اپنے پاس رکھیں، ان کو بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اولاد ماں باپ کے اوپر اولاد کا یہ حق ہے وہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے، ان کا عقیقہ کرے، اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اپنے ماں باپ کے مقام کو سمجھیے، ان کی حقوق کو سمجھیے۔ اللہ نے فوراً اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کو جوڑ دیا، ماں باپ کے حق کو ذکر کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں باپ کا مقام اسلام کے اندر کتنا بڑا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں ماں باپ تمہاری جنت ہے، باپ تمہارا جنت کا دروازہ ہے۔ اپنے ماں باپ کو اپنے گلے سے لگا لو، ان کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا لو، اپنے ماں باپ کو اپنے دل کی ٹھنڈک بنا لو، اپنے ماں باپ کو اپنے دل کا سرور بنا لو، اپنے ماں باپ کی آواز کو اپنی کانوں کی مٹھاس بنا لو، اپنے ماں باپ کے چہرے کو اپنی خوشی کا ذریعہ بنا لو، اپنی ماں باپ اپنی ماں کی ڈانٹ کو اپنے لیے میرے پیارے بھائیوں اپنے لیے شہد بنا لو، اپنے ماں باپ کے ہو جاؤ۔ اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو لمبا کرتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے پروگرام میں کہ اس اتنی ٹھنڈی میں اتنی سردی میں ہم سب ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ سب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس دارالعلوم ادارے کے جتنے ذمہ داران اسٹیج پر جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین ہم سب کی یہاں پر حاضری کو قبول فرما لے۔ اللہ اس سرد رات میں بیٹھنے کے بدلے ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہم کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، برائی سے بچا لے۔ اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے توحید پر، اسلام پر، خاتمہ و ایمان پر، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم